نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وعن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم سامعین اکرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 185 کی تلاوت کی ہے. باری تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ تو پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی ایسی بات ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ حضرات محترم، انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ میں قرآن مجید میں غور و فکر کے زاویے، ڈائمنشنز، پرسپیکٹیوز کیا ہیں؟ قرآن مجید نے کیسے اس مضمون کو ہینڈل کیا ہے کہ آپ کو غور و فکر کس پر کرنا چاہیے گا؟ تو اس پر کچھ اختصار کے ساتھ میں باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. جہاں تک قرآن مجید کو پڑھنے کی بات ہے، قرآن مجید نے بہت سارے الفاظ استعمال کیے ہیں. میں صرف 3 الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلا لفظ جو ہے جو قرآن مجید نے اپنے حوالے سے استعمال کیا ہے وہ ہے قرأ. قرأ پڑھنے کے لیے کسی بھی چیز کے پڑھنے کو جو ہے عام طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. چاہے آپ قرآن مجید پڑھیں، الہامی کتاب پڑھیں یا کوئی اور کتاب پڑھیں، چاہے تھوڑا پڑھیں یا زیادہ پڑھیں، قرأ یہ بنیادی لفظ ہے. اس سے ذرا آگے کا لفظ جو ہے وہ ہے تلاوت. تلا یتلو، اس کے معنی ہے کسی چیز کے پیچھے پیچھے آنا اور بار بار آتے رہنا، فالو کرنا اور بار بار فالو اپ کرنا. یہ ہے قرآن مجید میں اللہ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. چاند سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. ایسا نہیں کہ ایک دن چلا 2 دن ریسٹ لے لیا، لگاتار بار بار کنٹینیوس. یہ تلاوت کا مفہوم ہے کہ اس میں آپ کسی چیز کو کنٹینیوسلی پڑھتے ہیں. اصطلاح میں یعنی ٹیکنیکل ٹرم میں تلاوت صرف قرآن مجید کی کو پڑھنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. کوئی اور آپ ناول پڑھتے ہیں، کوئی کتاب پڑھتے ہیں، اس کے لیے تلاوت کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا. یہ ایک پیکولر ٹرمنالوجی ہے، صرف الہامی کتابوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے. ویسے قرآن مجید میں یہ لفظ تلاوت کا لفظ جو ہے صرف الہامی کتابوں کے لیے نہیں بلکہ جنتر منتر یا اس طرح کی چیزیں جو استعمال کرتے ہیں نا، اس کے لیے بھی قرآن مجید نے تلاوت کا لفظ استعمال کیا ہے. اس کے لیے جو دلیل آپ کو دے رہا ہوں میں سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 102 ہے. وہاں اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین جو ہے وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. تو جو بولتے تھے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، یعنی جادو سیکھنا انہوں نے شروع کر دیا. تو جادو، یہ جو اوراد ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی قرآن مجید جو ہے تلاوت کا لفظ جو ہے استعمال کیا ہے. ایک تیسرا لفظ جو اس سے ذرا بڑا ہے وہ ہے درسا. درسا یدرسو کے معنی ہوتے ہیں مسلسل اور باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا کسی چیز کو. کپڑا ہے، آپ اسے بار بار پہنتے ہیں یہاں تک کہ کپڑا کیا ہو جاتا ہے، بوسیدہ پرانا ہو جاتا ہے نا. اس طرح سے آپ بار بار اس چیز کو پڑھتے ہیں کہ حروف مٹنے لگتے ہیں اور آپ کو بات جو ہے زیادہ سمجھ میں آنے لگتی ہے. تو یہ 3 الفاظ اور بہت سارے ہیں پھر کبھی انشاءاللہ. اچھا، ہم کیسے پڑھیں، کیسا ہمارا انداز ہونا چاہیے گا؟ قرآن مجید نے کون سی فیکلٹیز کو کس انداز سے استعمال کرنے کو کہا ہے، وہ بھی کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلا لفظ جو قرآن مجید نے استعمال کیا ہے وہ ہے درایت. انگریزی میں آپ سمجھیں گے تو آپ یوں سمجھیے گا ریزننگ. پھر دوسرا لفظ جو ہے فہم،
انڈرسٹینڈنگ، پھر تیسرا ہے تفکر تھنکنگ، چوتھا ہے تدبر ڈیلیبریشن، پھر پانچواں ہے تذکر ریفریشنگ، اور پھر آخری لفظ جو ہے وہ تفقہ ہے، اس میں کمپریہنشن، یعنی بالکل ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف دی سبجیکٹ، یہ تفقہ، اسی سے فقہ ہے، اسی سے فقہ ہے۔ بالعموم عام طور پر تین الفاظ قرآن مجید نے اکثر استعمال کیے ہیں، ایک ہے تذکر، تذکیر، ذکر، یاد دہانی، ریفریش کرنا، یہ بڑا بنیادی درجہ ہے قرآن مجید کو سمجھنے کا، اور اس لحاظ سے قرآن مجید دنیا کی سب سے آسان کتاب ہے۔ ہر ایک آدمی قرآن مجید کے مفاہیم کو، آپ کھولیے گا قرآن، آپ کو سمجھ لے گا کہ اللہ ایک ہے، یہ رسول ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، کوئی اس میں گنجلک کمپلیکیٹڈ وہ مضامین نہیں ملیں گے آپ کو۔ تو تذکیر یہ بنیادی سٹیج ہے، اس کے بعد تفکر ہے، اس کے بعد تدبر ہے، تدبر بالکل آخری درجہ ہے، دبر کہتے ہیں پیٹ کو، یعنی انسان ان اینڈ آؤٹ، اور اس کے لیے آپ کو بہت ساری علوم کی ضرورت ہوتی ہے، لغت کی ضرورت ہوتی ہے، پرانے اشعار کی ضرورت ہوتی ہے، عربی زبان پر مہارت ہونی چاہیے گا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ میں سرحدست جو لفظ آپ کے سامنے رکھنا وہ ہے تفکر۔ قرآن مجید نے اس لفظ کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ استعمال کیا ہے کہ آپ تفکر کا معنی ہوتا کیا ہے؟ اردو میں فکر ایک الگ معنی میں ہوتا ہے۔ اردو میں جب ہم فکر کہتے ہیں تو مثلا آپ کے کمائی نہیں ہے، آپ کو فکر کھا جاتی ہے، لڑکیاں ہیں ان کی شادی کرنی ہے، آپ بڑی فکر کھا جاتے ہیں، یہ فکر نہیں ہے۔ عربی زبان میں فکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ترتیب کے ساتھ مسلسل غور و فکر کر کے ایک نتیجہ اخذ کرنا، یہ ہے تفکر، فکر عربی زبان میں۔ کسی چیز پر ترتیب کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ آپ غور و فکر کریں اور اس سے جو ہے وہ کوئی نتیجہ نکالیں۔ تو قرآن مجید نے اپنے پڑھنے کے لیے، فکر اور غور کرنے کے لیے مختلف زاویے رکھے ہیں۔ اگر آپ اس انداز سے قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو نئے نئے راستے آپ کے سامنے، نئی نئی باتیں آپ کے سامنے، آپ کو سمجھ لگیں گی کہ بھئی یہ ایک چیز ہے جس پر قرآن مجید نے غور کرنے کو کہا ہے، مجھے اس پر غور کرنا چاہیے گا، اس پر غور کرنا چاہیے گا۔ یہ ایک بنیادی بات ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو قرآن مجید کہتا ہے وہ ہے تفکر فی القرآن۔ قرآن مجید کی کئی ساری آیات آپ کو ایسے ملیں گی جس میں قرآن مجید نے دعوت دی ہے، لوگوں سے کہا ہے کہ تم خود اس قرآن مجید کی آیات پر تفکر کرو، غور کرو، سوچو، سمجھو۔ اللہ نے جو فیکلٹیز دیے، دماغ، عقل، اس کو استعمال کرو اور جاننے کی کوشش کرو کہ اللہ اس میں چاہتا کیا ہے۔ سورہ نحل ہے، آیت نمبر 44 ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے اس ذکر کو آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ قرآن مجید نازل ہوا کس پر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کس لیے نازل کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں، وضاحت کریں۔ یہ آیت قرآن مجید میں اس بات پر نص، یعنی ایک بڑا ثبوت ہے کہ آپ قرآن مجید کو بغیر سنت اور حدیث کے سمجھ نہیں سکتے۔ یہ نص ہے اس سبجیکٹ پر، یہ آیت۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ صرف پیغام رساں تھے۔ رسول کہتے ہیں پوسٹ مین کو، جو آپ کو کسی چیز کو پہنچاتا ہے، نعوذ باللہ، یہ ان کا اپنا کہنا ہے۔ تو وہ قرآن مجید کو انہوں نے پہنچا دیا، ان کا کام ختم۔ اب قرآن ہے، میں ہوں، میری زبان ہے، میں خود سمجھنے کی کوشش کروں گا، یہ ایک گروہ ہمارے پاس میں ہے۔ تو ان کی نفی کرتی ہے یہ آیت۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح سے تبلیغ وحی، یعنی آپ پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو لوگوں تک پہنچانا ایک فریضہ تھا، اسی طرح سے تبیین وحی، یعنی وحی کی وضاحت کرنا، یہ بھی آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک کام تھا۔ اس لیے اگر آج کوئی حدیث اور سنت کو چھوڑ کر قرآن مجید کو سمجھنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ یقیناً قرآن مجید کے معنی و مفاہیم کو
نہیں پا سکتا، اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے. تو اس پر یہ آیت نص ہے. اچھا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو آپ پر نازل کیا تاکہ آپ وضاحت کر دیں لوگوں کو، مگر لوگوں کا کام کیا ہے وہ بہت اہم ہے. ہم آدھی بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں، آدھی جس پہ میرا اور آپ کا کرنے کا کام ہے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں. آیت میں دونوں کا ذکر ہے. رسول کا کام تبیین، بیان کرنا، واضح کرنا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ اس پر غور و فکر کریں، تفکر کریں. یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے ہمارا. ہم قرآن مجید کو صرف پڑھنے میں، ثواب حاصل کرنے میں ہمارا پورا زور ہوتا ہے. عوام چھوڑیے گا، دیندار طبقہ، گستاخی معاف، جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، وارث انبیاء کہتے ہیں، ان کے اگر کاموں کی اگر آپ دیکھیں گے نا تو حدیث پر جتنا کام ہوا ہے قرآن پر اتنا کام نہیں ہوا ہے. حدیث پر جتنا کام ہوا ہے قرآن پر اتنا کام نہیں ہوا ہے، اور فقہ پر جتنا کام ہوا ہے حدیث پر اتنا کام نہیں ہوا ہے. میں کسی کی نفی نہیں کر رہا ہوں، ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے، اپنی ضرورت ہے، مگر پریارٹیز ہماری کیا ہیں میں بس وہ بتانا چاہتا ہوں. تو قرآن مجید نے کہا کہ اس پر لوگوں کو غور کرنا چاہیے گا. قرآن مجید نے یہ مضمون ایک اور بڑے خوبصورت انداز میں میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہے. آپ کو پتہ ہے برکت کا لفظ ہم بار بار سنتے ہیں کہ بھئی اللہ برکت دے، روزی میں، اولاد میں، عمر میں، فلاں فلاں، ہر جگہ برکت ہے. برکت کا مفہوم اصل میں یہ لفظ عرب کہاں استعمال کرتا تھا؟ برکہ عربی زبان میں چیز اپنی جگہ کھڑی ہے، چیز اپنی جگہ کھڑی ہے مگر ساتھ میں بڑھتی بھی جاتی ہے، یہ ہے برکہ. جیسے درخت ہے، درخت اپنی جگہ کھڑا ہے لیکن بڑھ رہا ہے، پھل پھول آ رہے ہیں، سایہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے نا. یہ سارا اونٹنی، حاملہ اونٹنی، بچہ جننے والی ہے، بیٹھتی ہے تو ایک، مگر جب جچکی ہو گئی، اس کی بچہ ہو گیا، تب جب اٹھتی ہے تو اب دو ہے، ایک وہ اور یہ ہے برکہ. اور برکہ کا لفظ کا مفہوم یہ بتاتا ہے کہ برکت کا معنی باہر سے آنے والی کوئی چیز نہیں ہے، آپ کے اندر خیر ہے وہ باہر آئے گا. قرآن مجید کو آپ اندر جانے دیں، قرآن مجید خود خیر ہے، خود برکہ ہے، مگر اللہ نے آپ کے اندر جو برکہ رکھا ہے وہ باہر لے کر آئے گا. قرآن مجید میں مبارک کا لفظ 4 بار آیا ہے اور چاروں بار قرآن ہی کے لیے آیا ہے. 4 بار مبارک کا لفظ آیا ہے اور چاروں بار قرآن ہی کے لیے آیا ہے، اور چاروں مکی صورتوں میں آیا ہے. میں وہ آیات کا حوالہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگے کہ قرآن مجید برکت کا تصور کیا دیتا ہے اور قرآن سے ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے گا، قرآن کو ہم کیسے پڑھیں، کیسے سمجھیں. اس کا ان چاروں آیتوں میں خوبصورت انداز میں اللہ نے ذکر کیا ہے. پہلا مقام جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے سورہ انعام ہے، آیت نمبر 192 ہے. سورہ انعام 92. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. برکت کا لفظ ہے، میں آیات کی تشریح میں نہیں جا رہا ہوں. قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا، اس کا ایک کام آپ انذار کریں آس پاس کے لوگوں کو، بستی والوں کو. قرآن مجید سے آپ انذار کا کام کریں گے. سورہ انعام آیت نمبر 155. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، ہر آیت میں مبارک کا لفظ ہے، مبارکن. فَاتَّبِعُوهُ، کرنے کا دوسرا کام آپ اس قرآن مجید کی اتباع کریں، اس کے احکام کو اپنی زندگی میں لاگو کریں. وَاتَّقُوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کریں. بی مائنڈفل آف اللہ، جو بھی کام کریں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ احساس ہماری زندگی میں تازہ رہے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تیسرا مقام یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 50. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. یہ قرآن مجید نازل ہو گیا، اس کے بعد بھی تم اس کا انکار کرتے ہو، تم اس پر ایمان لانا نہیں چاہتے ہو. آخر اس کے بعد اور کون سی چیزیں جو تم ایمان لے کر آنے والے ہو، یہ والا انداز ہے. اور چوتھا مقام سورہ صاد ہے، آیت نمبر 29 ہے. کتاب انزلناہ، کتاب ہم نے نازل کی، الیکا، آپ کی طرف، مبارکن، بڑی بابرکت کتاب، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات پر آپ غور و فکر کریں. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند لوگ ان آیات سے سبق نصیحت حاصل کریں.
4 مقامات قرآن مجید کو ہم کیسے پڑھیں؟ انذار، اس کی اتباع کرنا چاہیے گا، اس پر تذکیر اور اس پر تدبر، یہ چاروں کام قرآن مجید مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کرتا ہے۔ سورہ حشر ہے، آیت نمبر 21 ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ جو قرآن میں مثالیں آتی ہیں نا، یہ صرف مثالیں بولنے کے لیے ہی آتی ہیں، بلکہ تاکہ لوگ اس پر غور و فکر کریں۔ سورہ آراف آیت نمبر 172، فَقْصُصِ الْقَصَصَ، ان کو آپ وہ واقعہ سنائیے گا، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ اس پر غور و فکر کریں۔ ہمارے ہاں قصہ سنانے کے لیے، نیند نہیں آتی دادی ماں قصہ بولتی، نیند آ جاتی۔ قرآن مجید کے قصے سنانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہیں۔ تو سب سے پہلا تفکر فی القرآن، قرآن مجید کی آیات پر آپ اندھے بن کر مت گزریں، اسے پڑھیں، رکیں، سمجھیں، غور کریں کہ اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، اللہ نے یہ آیت کیوں نازل کی، اس آیت کا مطالبہ مجھ سے کیا ہے۔ دوسرا عنوان تفکر فی الآفاق، پانڈرنگ اوور دی کریشن یونیورس۔ بار بار قرآن مجید نے کہا، ایک مقام ہے سورہ آراف ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 191 ہے، اللہ کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، یہ ایک یاد کرنا۔ پھر دوسرا کام ان کا ایک ہی آیت میں، یہ قرآن مجید کی عجیب آیت ہے جس میں اللہ نے ذکر اور فکر دونوں کو ایک ساتھ رکھا ہے۔ ایک مومن ایسے ہوتا ہے، ذکر اور فکر دونوں اس کے دونوں ہاتھ ہوتے ہیں۔ پہلے یذکرون تھا، اب اس کے بعد اللہ فرمائے وَيَتَفَكَّرُونَ، اور وہ غور کرتے ہیں فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو اللہ نے کیسے بنایا۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے رکھی اس میں بھی یہی مضمون ہے۔ جب انسان اس بنی ہوئی کائنات پر غور کرتا ہے تو اسے توحید کے، رسالت کے، آخرت کے دلائل ملتے ہیں، اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی مقصد ہے، اس کے اندر ترتیب ہے، اس کے اندر نظم ہے، اس کے اندر توازن ہے، اس کے اندر ایک آپ یوں سمجھیے گا متضاد چیزیں لیکن مل کر کام کرتی ہیں۔ سارے کا سارا اسے اندازہ ملے گا کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ بہت ساری آیات اس ضمن میں جو ہے رکھی جا سکتی ہے۔ تیسرا تفکر فی الخلق، پانڈرنگ اوور دی کریچرز، یہ بھی قرآن مجید کا مضمون ہے۔ مجھے اور آپ کو اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید، ہم کیسے قرآن مجید کو پڑھیں، ہم کیسے اللہ کو جانیں، کیسے سمجھیں، راستے بتا رہا ہے۔ اس پر تم غور کرو گے نا، اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اللہ تک تم پہنچ جاؤ گے، تمہیں پتہ چلے گا۔ اور یہ بالکل یہ عام چیزیں ہیں، دیکھنے کی، روزمرہ کی چیزیں ہیں، جانور ہیں۔ سورہ نحل آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے گا، مجھے وقت کم ہے، میں شارٹ میں رکھنا آپ کو۔ سورہ نحل آپ پوری سورت آپ پڑھ جائیے گا، اللہ نے مختلف نشانیاں دی ہیں۔ گائے ہر گھر میں ہر روز استعمال کرتے ہیں، دیکھنے والی چیزیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی تم نے غور کیا کہ خون اور گوبر کے درمیان میں ایک ایسی چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں جو خوشبودار بھی ہے اور لذیذ بھی ہے، اس میں نہ تو بدبو ہے نہ کراہیت ہے، دودھ ہے، اسی پیٹ سے نکلتا ہے جس سے گوبر نکلتا ہے، جس سے خون نکلتا ہے۔ تم نے اس پہ کبھی غور نہیں کیا؟ اونٹ ہے، سورہ غاشیہ میں وہ آیات میں لکھ کے لے کے آیا ہوں، ذرا اونٹ کو دیکھو، اس کی ساخت اللہ نے کیسے بنائی ہے۔ اسی سورہ نحل میں جانوروں کے مختلف فوائد کیا ہیں، مویشیوں کے فوائد کیا ہیں، سایہ کیا کام کرتا ہے، پہاڑ کیا کام کرتے ہیں، اللہ نے ان سب کا ذکر کیا ہے۔ ان کا ذکر کرنے کے بعد قرآن مجید نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 81 ہے۔ جب ان ساری چیزوں پر تم غور کرو گے نا تو تمہارے اندر کیا جذبہ پیدا ہونا چاہیے گا، رزلٹ کیا ہونا چاہیے گا، اس کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ اللہ فرمائے کَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنی نعمتوں کو تم پر پورا کیا تاکہ تم اللہ کے سامنے سر جھکانے والے بنو، مسلم بنو، اسلام والے بنو، عاجزی، تشکر تمہارے اندر پیدا ہونا چاہیے گا۔ چوتھا ڈائمنشن جسے قرآن مجید نے میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہے وہ ہے تفکر فی الانفس، پانڈرنگ اوور سیلف۔ چھوڑو گائے، بیل، بکری، خود اپنی ذات پر تم غور کرو۔ قرآن مجید میں بڑا بنیادی سوال اللہ نے پوچھا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ،
خلق من ماء دافق. تم اپنی پیدائش پر غور کرو نا, اپنی پیدائش پر. تم کیا تھے؟ تمہاری پیدائش, تمہاری ابتدا, تمہاری شروعات کیسے ہوئی؟ شرم سے تمہارا سر جھک جائے گا. ہم نے اس سے تمہیں پیدا کیا ہے, اور آج تم اللہ سے لڑتے ہو, جھگڑتے ہو, اس کا انکار کرتے ہو. اپنی پیدائش پر غور کرو. سورہ مومنون آپ پڑھ کر دیکھیے گا, سورہ حج آیت نمبر 5 اور 6 پڑھ کر دیکھیے گا. اللہ نے ترتیب کے ساتھ وہ سارے مراحل میرے اور آپ کے سامنے رکھے. نطفہ ہوا, فلاں ہوا, فلاں ہوا, فلاں ہوا, پھر بوڑھا ہوا, پھر مرا, پھر اس کے بعد دوبارہ زندگی. وہ سارے جو اسٹیجز سے اللہ نے ذکر کیے. آدمی خود اپنی ذات پر غور کرے نا, اس کے اندر پوری دنیا آباد ہے. اس جسم کے اندر کیسے بنایا ہے, کیا کمپلیکیٹڈ نظام ہے, دیکھنے کا عمل, سننے کا عمل, ہر چیز پر. پھر اس کے بعد ایک اور ڈائمنشن جسے قرآن مجید میرے آپ کے سامنے رکھتا ہے, وہ یہ ہے تفکر فی الاحکام. اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان پر تم ذرا غور کر کے دیکھو, اس میں تمہارا فائدہ تمہیں نظر آئے گا. مثلا سورہ بقرہ ہے, آیت نمبر 219 ہے, شراب اور جوے کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. کہتا ہے کہ اس میں فائدے تھوڑے مگر نقصان زیادہ ہے, اور اللہ نے بات کو ختم کیا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. ان آیات پر تم غور کرو گے, ذرا سوچو گے, سمجھو گے کہ اللہ نے شراب کو کیوں حرام کر دیا, اللہ نے جوے کو کیوں حرام کر دیا, اللہ نے خنزیر کا گوشت کیوں حرام کر دیا. اس کے بہت سارے احکامات ہیں. ہر حکم کے پیچھے آپ کو علت نظر آئے گی. یہ نہیں کہ علت سمجھ میں آئے تب عمل کروں گا, نہیں, ایسا نہیں ہے. حکمت علت سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اللہ کا حکم ہے, عمل کرنا تو ہے ہی ہے. مگر جب حکمت سمجھ لگ جائے گی آپ کو, قرآن کہتا ہے کہ اندھے بن کر تم ان آیات سے مت گزرو, غور کرو, اس کے پیچھے تم جاؤ, سمجھو. اچھا, آخری جو ڈائمنشن جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے تفکر فی الاقوام, پاسٹ نیشنز, قوم ہود, قوم لوط, قوم شعیب, قوم نوح, بنی اسرائیل. ان قوموں کے ساتھ ہوا کیا؟ ایک زمانے میں سپر پاور قوتیں تھیں, انہوں نے اللہ کو چیلنج کیا کہ ہم سے بڑھ کے قوت والا کون. خدائی کا دعویٰ کیا فرعون نے. ہوا کیا؟ عروج اور زوال, اس کے تعلق سے اللہ کی سنت کیا ہے تم پڑھو, تم سمجھو. یہ ہمارے ہاں پڑھنے کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بنی اسرائیل کا واقعہ چھوڑو, ایسے لائٹ لے لیں گے, یہ فرعون کا واقعہ وہ تو مر گیا, قصہ ختم. نہیں, ہر انسان کے اندر فرعون کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوا ہے. آپ پڑھیں گے تو سمجھ لگے گا کہ میرے اندر کتنی فرعونیت ہے. تو یہ مختلف ڈائمنشنز ہیں جو قرآن مجید نے میرے اور آپ کے سامنے رکھے. اس پر مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے گا, تفکر کرنا چاہیے گا, تاکہ قرآن مجید کا فہم مجھے اور آپ کو ملے. حضرات محترم, میں بات کو ختم کرتا ہوں. مرتے ہوئے کبھی بھی کسی انسان نے بھی یہ نہیں کہا کہ کاش میں اپنی دکان کو تھوڑا زیادہ وقت دے دیتا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین.